الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علامات قیامت کے بارے میں یہ آج دوسرا اس کا حصہ ہے۔ گزشتہ اتوار کو علامات قیامت کے بارے میں کچھ تفصیلات کا ذکر ہوا اور باقی انشاءاللہ العزیز آج ہو جائیں گی۔ کچھ ٹریفک میں لیٹ ہو گیا اور آج ٹریفک بہت زیادہ جام اور جگہ جگہ جنریٹر سڑک پہ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ پاکستان اور سری لنکا کرکٹ کا کوئی سلسلہ ہے، اللہ جانے کیا T20 لکھا ہوا تھا، تو اس وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ تو آج ہو سکتا ہے بیان 10 منٹ اور اوپر لے جائیں تاکہ وہ وقت مضمون پورا ہو جائے۔ قیامت ایک آنے والی چیز ہے اور آنی ہی ہے۔ عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر ایمان لانا ضروری، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اور یہ عقیدہ آخرت، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور اللہ کے سامنے پیشی، اس کا خوف اور اس کا استحضار بندے کو سیدھا رکھتا ہے۔ جب بندہ موت کو، قیامت کو اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کو یاد رکھتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے، اور جب ان کو بھول جاتا ہے ان چیزوں کو تو پھر بندہ ٹریک سے ہٹ جاتا ہے۔ علامات قیامت میں 3 طرح کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے بعیدہ یا صغرا، ایک ہے متوسطہ درمیانی، اور ایک ہے قریبہ یا کبیرہ بڑی۔ صغرا سے کیا مراد ہے؟ اور صغرا اور بعیدہ بہت شروع کی جو دور ہے قیامت سے، متوسطہ درمیانی، اور کبرا یا قریبہ وہ ہیں جو بالکل قیامت کے قریب ہوں گی۔ یہ 3 طرح کی اس کی کیٹیگریز ہیں، پچھلی دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ جو صغرا یا بعیدہ ہیں، جیسے نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا اور نبی علیہ السلام کا دنیا سے تشریف لے جانا، یہ فرمایا کہ یہ قیامت کے قریب قریب کی باتیں ہیں، لیکن دور بھی ہیں کچھ۔ اس کے بعد متوسطہ میں 100 سے زائد باتیں ہیں۔ متوسطہ میں جو پچھلی دفعہ کچھ باتیں ذکر ہو گئیں، ان کے علاوہ آج مزید نئی باتیں ذکر ہوں گی انشاءاللہ۔ متوسطہ کا اصول آپ کو کیا بتایا تھا؟ متوسطہ کا اصول یہ بتایا گیا تھا کہ ان میں ان کا ظہور ہو چکا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو آپ نے 1400 سال پہلے کہیں، اس پاکیزہ معاشرے میں، اس خیر خواہی والے معاشرے میں، اس برکتوں والے معاشرے میں یہ باتوں کا بتا دینا، یہ نبی علیہ السلام کے صحیح اور سچا ہونے کے اوپر دلیل ہے، اور ایک ایک بات حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تو یہ متوسطہ سب سٹارٹ ہو گئی ہیں، اور ان کے اندر ابھی اضافہ آنا ہے، شدت اور آنی ہے۔ جیسے بے حیائی ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑھ گئی، متوسطہ میں سے ہے، قرب قیامت کی علامت میں سے ہے کہ بے حیائی بڑھے گی، اتنی بڑھ گئی، اس کے باوجود بھی ابھی یہ کم ہے، ابھی اور اوپر جانی ہے۔ کہاں تک جانی ہے؟ یہاں تک جانی ہے کہ کوئی بندہ سر عام سڑک کے اوپر کھلے بازار میں زنا کرے گا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ابھی یہاں تک معاملہ جانا ہے، یہاں تک نہیں پہنچا، تو ابھی ہر چیز میں اسی طرح معاملہ آنا ہے۔ تو متوسطہ اور آخر کی کون سی ہیں جنہیں کبرا کہا گیا یا قریبہ، کہ جو بالکل قیامت کے ساتھ ہی ہیں، جس کے بعد بس آئی گئی قیامت۔ تو یہ 3 طرح کی ہیں۔ تو متوسطہ میں کچھ باتیں تو پچھلے بیان میں ہو گئیں، جنہوں نے پچھلا بیان نہیں سنا یا دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو ہمارا جو چینل ہے عشق الہی یوٹیوب کا، اس پہ بھی موجود ہے، فیس بک کے اوپر بھی موجود ہے، میسج ٹی وی کے اوپر بھی موجود ہے، درسقرآن.com کے اوپر بھی موجود ہے، اور یہ واٹس ایپ کے جو گروپ ہیں اس میں بھی انشاءاللہ چند دنوں میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی تیاری کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ متوسطہ میں آج کی پہلی بات،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب ادب المفرد میں جو ہے نا نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ ایسے گھر نہ بنا لیں جو منقش اور مزین چادروں کی طرح ہوں گے۔ جس طرح چادروں کے اندر مختلف رنگ ہوتے ہیں، آپ نے اجرک دیکھی ہوگی، کتنی منقش چادر ہوتی ہے، فرمایا کہ لوگ گھروں کو اتنا منقش اور مزین کریں گے۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ آخرت کے گھر کی طرف توجہ نہیں ہوگی، دنیا کے گھر کو جنت بنانے کی فکر میں ہوں گے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مسجدیں بنانے میں فخر کریں گے، مساجد اچھی سے اچھی بڑی سے بڑی بنانے میں فخر کریں گے، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ایک ہے مسجد کو آباد کرنا اعمال کے ساتھ، دین کی تعلیم کے ساتھ، اس طرف فکر نہیں ہوگی۔ مسجد خوبصورت سے خوبصورت بنائیں گے، نمازیوں کی جو تعداد ہے وہ اگر 300-400 ہے تو مسجد بنائیں گے اب 2 لاکھ کی۔ دبئی کے اندر دیکھیں، ابوظہبی کے اندر دیکھیں، اور دنیا میں دیکھیں، بڑی بڑی مساجد بنائی جا رہی ہیں، اور چند صفحات بھی چند جو ان کی صفحے ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو پاتی، علاوہ جمعہ یا عید وغیرہ کے۔ اور مسجد بنانے والے آباد کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہوتے ہیں، فخر ہوتا ہے ہم نے ایسی بنائی اور ہم نے ایسی بنائی۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ مسجد اچھی بنانا یہ منع نہیں ہے، لیکن ساتھ اس کو آباد کرنے کی فکر بھی رکھنا، کہ مسجد بنانے والا خود بھی مسجد کو آباد کرے اور اوروں کو بھی لے کر آئے۔ اور مساجد کے بارے میں میری ایک خواہش ہے، جتنے بھی مساجد کے ذمہ دار لوگ ہیں ان سے عرض یہ ہے کہ وہ مساجد کے اندر حفظ قرآن اور ناظر قرآن کی ترتیب بنائیں۔ مسجد کو صرف 5 نمازوں کی حد تک نہ رہنے دیں، تعلیم بالغاں کا سلسلہ رکھیں، نماز سکھانے کا سلسلہ رکھیں، نمازوں کے علاوہ بھی مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کا تعلق، بچوں کا تعلق مسجد سے جوڑیں۔ جو بچہ قرآن پر حفظ کرنے، ناظرہ کرنے سال 6 مہینے 2 سال 3 سال مسجد میں آئے گا تو مسجد کے انوارات اس کی زندگی میں آئیں گے۔ بہت ساری ایسی مساجد ہیں لاہور میں جہاں نمازیں تو 5 وقت ہوتی ہیں لیکن مزید کوئی کام نہیں ہوتا۔ جب مسجد بنا لی، سارے اخراجات تو ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، اب جو ہے صرف ناظرہ یا حفظ کی کلاس شروع کرنے میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، 1 قاری صاحب 2 قاری صاحب کی تنخواہ ہی دینی ہے۔ بھئی آپ سے افورڈ ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں تو فیس رکھ لو، مسجد کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ تو مسجد بنانا بہت اچھی بات ہے، اچھی خوبصورت مسجد بنانا بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر فخر نہ ہو، آباد کرنے کی فکر ہو۔ اور مسجد کو آباد کرنے میں ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ نمازوں کے علاوہ بھی اس جگہ کو جو ہے نا دین کی اشاعت میں کام میں لیا جائے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اگلی بات بہت توجہ سے سنیے، دلوں کو تھام کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بس مال آنا چاہیے، حرام آتا ہے حرام آئے، حلال آتا ہے حلال آئے، بس مال آنا چاہیے۔ فرمایا کہ اس بندے کے لیے اللہ کی بھی کوئی پرواہ، اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جہنم میں کس طرح اور کہاں اس کو پھینکیں۔ ٹٹ فور ٹٹ، عدلے کا بدلہ۔ آپ کے پاس مال آ رہا ہے، حلال اور حرام کے اندر تمیز کریں، فلٹرز لگائیں کہ حلال تو اندر آئے گا، حرام باہر رہ جائے گا، تب اللہ کو بھی ہماری پرواہ ہوگی۔ جب ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہوگی، جو لفظ ہے کھا جاؤ، ادھر سے بھی ہوگا ٹھیک ہے، جدھر سے مرضی اس کو جہنم میں پھینکو، سیدھا سیدھا معاملہ ہے۔ غور کیجئے، جتنی نشانیاں پچھلی دفعہ بتائی گئیں اور آج بتائی جا رہی ہیں، یہ سب حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب ساری باتیں حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہیں تو یقین کر لیجئے جو قیامت کے دن اعمال کی جزا اور سزا کے بارے میں باتیں ہیں وہ بھی حرفاً حرفاً ٹھیک ثابت ہوں گی۔ نمازی آدمی پورے سے رات ایسے گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا۔ ان سب کو بھی ہم ساتھ ساتھ ذہن میں رکھیں۔ تو جو حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرے گا، بس آ جائے، اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جہنم میں سے کہاں سے اس کو اندر دھکیل دیں۔ تو ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے۔
اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تمہارے اندر 12 ایسے خلفاء حکومت نہ کر لیں. یہ 12 کے 12 ایسے ہوں گے کہ زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے، اور ان کے جو آخری ہوں گے امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت کے بارے میں کہ تم مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو چیر کر بلند و بالا عمارتیں بناؤ گے. قربان جائے نبی علیہ السلام کی ان خبروں کے اوپر. اس وقت پہاڑوں کے اندر یہ سرنگوں کا بنانا اور یہ ٹنلز کا ہونا اور بڑی بڑی عمارتوں کا جو پہاڑوں جتنی بلند ہوں ان کا اطلاق کر دینا بہت عجیب بات ہے کہ سمندروں کے اندر راستے. اور یہ بھی فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے پیٹ سے پانی کو نہ گزار دیا جائے. یعنی پہاڑوں کے اندر جو آج سسٹم ہے نا پانی کا خوب ذخیرہ کرنے کا بھی اور پائپ لائن کا بھی اور اس کی سپلائی کا بھی، 1400 سال پہلے جب نہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں تھا اور یہ ترقی چیزیں نہیں تھیں، اس زمانے کو ذرا تصور میں لائیں. سادہ سی مسجد نبوی شریف، سادہ سے گھر، اس زمانے میں یہ اطلاع کر دینا یہ کتنی بڑی بات ہے. اور آج ایسے ہی ہے، بڑے بڑے پہاڑ توڑ کر جبل عمر کو تو ہم نے اپنی آنکھوں سے ٹوٹتے دیکھا، کئی سال لگے اس پہاڑ کو توڑنے میں، اور اب وہاں ایک سے بڑھ کر ایک اس پہاڑ سے زیادہ بلند ہوٹل بنے ہوئے ہیں. فرمایا کہ جب تم مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو چیر کے بلند و بالا عمارتیں بنا لو گے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے علاوہ فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قطع تعلقی عام نہ ہو جائے. قطع تعلقی کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داریاں توڑنا. اور یہ سب اس کے اوپر کیا تفصیل بتائیں کہ ہمارے ہاں رشتہ داریاں توڑنے کے اوپر بھرپور محنت کی جاتی ہے، جوڑنے پہ محنت نہیں ہے. یہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ہیں. ایک اور علامت بہت اہم، طالبات جو موجود ہیں توجہ کے ساتھ سنیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تعلیم محض دنیا کے لیے ہوگی، تعلیم کا حصول فقط مال کمانے کے لیے ہوگا. جو دنیا کی تعلیم ہے اس کا مقصد بھی یہی ہو جائے گا اور دین کی تعلیم کا مقصد بھی یہ ہو جائے گا. یہ تباہی ہے. تعلیم تو دوسروں کی خدمت کے لیے ہو. جو دنیا کی تعلیم ہے وہ خدمت خلق کے لیے انسان سیکھے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے سیکھے، دوسروں کے مدد آنے کے لیے، کام آنے کے لیے سیکھے، وہی عبادت بن جائے گی. اور جو دین کی تعلیم ہے اس سے دنیا کی نیت کرنا جو تو سیدھا سیدھا جہنم کا سودا ہے. تو تعلیم جو ہے دنیا کمانے کے لیے ہوگی. یہ قرب قیامت کی علامت میں سے ہے. اس کے علاوہ فرمایا کہ رشتہ داروں کے حقوق، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ رشتہ داروں کے حقوق پامال نہ کیے جائیں اور غیروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے. آج ہمیں اگر کہیں صدقات زکوٰۃ دینے ہوں، غریب رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، ان کو نہیں دیتے اور اگر جگہ دے دیتے ہیں. یہ سچی بات بتا رہا ہوں کہ نہیں؟ ہمارا ماحول ایسا بن گیا. قریب رشتہ داروں میں غریب لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کو نہیں دیتے اور دور جا کے دے دیتے ہیں. دور جا کے دینا جائز ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو قریب والوں کو دیں گے صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا اور اللہ کا حکم پورا کرنے کا ثواب بھی ملے گا. اور غور کیجئے، بہت ہی عجیب بات، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نسائی شریف کی کتاب البیوع کے اندر ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی مال فروخت کرے گا اور بڑی آبادی میں لکھنے والے کاتب کو تلاش کیا جائے گا، لکھنے والا کاتب نہیں ملے گا. ایک آدمی نے، ایک کاروباری آدمی ہے، اس کی فیکٹری ہے، کارخانہ ہے یا دکان ہے، اس نے کوئی چیز فروخت کر دی. اب وہ چاہتا ہے کہ معاہدہ یہ تفصیلات لکھوائی جائیں، تو بڑی آبادی میں لکھنے والا کوئی نہیں ملے گا. اس کی 2 تشریح ہیں. کمپیوٹر کے وقت سے پہلے کی جو اس کی تشریح ہے اس وقت بھی ٹھیک تھی، آج بھی ٹھیک ہے، قیامت تک ٹھیک رہے گی. وہ کیا تھی کہ پوری آبادی کے اندر شریعت کے مطابق مسائل لکھنے والا کوئی نہیں ملے گا. معاہدہ کرنا ہے، کوئی ڈیلنگ کرنی ہے تو شریعت کے مطابق لکھنے والا کوئی نہیں ملے گا.
کہ بھئی یہ جو آپ آج کل کمپنیز کیا کر رہی ہیں، اب کیونکہ ہمارا تو کاروبار ہے، اب مختلف کمپنیز سے ہم ڈیلنگ کرتے ہیں، سامان لیتے ہیں، بیچتے ہیں، ان کے وہ آتے ہیں جی اتنے دن میں آپ نے پیمنٹ کر دی تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ آپ کے اوپر چارجز لگنے چلے جائیں گے، نہیں تو ایک کمپنی نے کہا ای پی ہم آپ کو دیں گے۔ میں نے کہا ای پی کیا ہوتا ہے جی؟ ارلی پیمنٹ، کہ اگر آپ کو ہم نے 40 دن کا ادھار دیا ہے اور آپ 20 دن میں پیسے دے دیں تو اتنا بینیفٹ آپ کو دے دیں گے، اور 60 دن میں دیں گے تو اتنے پیسے اور نکال لیں گے، مزید لگا دیں گے۔ تو یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ شریعت کے مطابق معاہدہ اور چیز کو لکھنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایک تو اس کی یہ تشریح ہے جو واقعتاً حق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ دوسری کیا ہے، کمپیوٹر اور یہ لیپ ٹاپ اور ان چیزوں کے بہت زیادہ عام ہو جانے کے بعد کیا دل میں بات آتی ہے کہ ہاتھ سے لکھنے والا کوئی نہیں ملے گا، اور ایسے لوگ اب شروع ہو چکے ہیں کہ ان سے کہو ہاتھ سے کچھ لکھ دو تو مشکل ہے، ان سے کہو کمپیوٹر پہ ٹائپ کر دو، اسکرین پہ ٹائپ کر دو، موبائل سے، ٹیب سے، کسی چیز سے فوراً کر دیں گے، ہاتھ سے نہیں لکھیں گے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں میں ایسے ہی لوگ اور زیادہ بڑھ جائیں گے کہ ہاتھ سے لکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ لکھنا بھول جائیں گے۔ تو اس کی دو تشریح ہو گئیں، ایک یہ کہ شریعت کے مطابق لکھنا بھول جائیں گے، اور دوسرا اگر ہم اس کو سادہ معنوں میں لیں تو آج کل کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں ہاتھ سے لکھنا مشکل ہو جائے گا، ٹائپ کروا لو، اس پہ وہ تو کر لیں گے۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک فحاشی عام نہ ہو جائے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فحاشی عام نہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتے ہیں عورتیں مٹک مٹک کر چلیں گی، مائل کرنے والی بھی ہوں گی، مائل ہونے والی بھی ہوں گی۔ اور اس کے بارے میں اب کیا آپ کو بتائیں، موبائل اور انٹرنیٹ اور یہ اسنیپ چیٹ اور فیس بک اور ان چیزوں نے بے حیائی کو اتنا عام کر دیا ہے، الامان والحفیظ، پاک دامن نوجوان تلاش کرنا مشکل کام ہو گیا۔ اور یہ بھی اور بڑھنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اتنی بڑھ چکی ہے کہ معاشرے کا اکثر حصہ صرف 100 روپے کے اوپر زنا ہو رہا ہے۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، کہنے لگے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہوں، بہت ساری ایسی ویب سائٹ، اس میں کہتے ہیں جی ایک دفعہ میں اندر چلا گیا، دیکھا پتہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی تفصیل بتائی کہ جی 2000 3000 4 5000 روپے ریٹ ہے، کہ جی بالکل پرسکون ماحول، اور بالکل نہ آپ کو پولیس کا خطرہ، نہ کسی چیز کا خطرہ، ساری حفاظت کی ذمہ داری ہماری۔ یہ لاہور میں۔ پھر مجھے بتایا کہ ایک دو نہیں، لاہور ہی کے اندر ہزاروں ایسی جگہیں ہیں۔ میرے علم میں نہیں ہے، نہ کبھی گیا، نہ اللہ کبھی لے جائے، نہ میں جانتا ہوں، لیکن جو لوگوں سے رپورٹیں مل رہی ہیں کہ بے حیائی کی کوئی حد رہ نہیں گئی ہے جو ابھی ہم نے پار نہ کر دی ہو۔ ہم گالیاں دیتے ہیں اداروں کو اور سیاستدانوں کو، فلاں فلاں کو، ہمارے اپنے کرتوت کیا ہیں عوام کے۔ ایک بات پہ اور غور کیجئے، سیاستدان، اس میں یہ نہیں کہہ رہا اچھا برا، اس کے اوپر بات نہیں کر رہے، ہم عام طور سے جن کو برا بھلا کہتے ہیں جی فوج نے یہ کر دیا، پولیس نے یہ کر دیا، انکم ٹیکس نے یہ کر دیا، اور جناب سیاستدانوں نے یہ کر دیا، اور ادارے والوں نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ ان تمام کا ٹوٹل 22 کروڑ میں کتنا ہوگا؟ 15 لاکھ بیوروکریسی نے یہ کر دیا، 20 لاکھ، 50 لاکھ، 50 نہیں ہو سکتا، ان تمام کا ٹوٹل 1 کروڑ لگا لیں۔ کیا 1 کروڑ لوگوں کے گناہوں کی سزا اللہ باقی 21 کروڑ کو دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک کارخانہ ہو، اس کے اندر 2200 ملازم ہوں، 100 کرپٹ ہوں، 2100 ایماندار ہوں، اور جو کارخانے کا مالک ہو شریف اور دیندار ہو، رحم دل ہو، وہ کبھی 100 آدمیوں کی سزا باقی 2100 کو نہیں دے گا۔ دے گا کہ نہیں دے گا؟ ایسے ہی نا، بالکل نہیں دے گا نا۔ تو اللہ رب العزت اور ارحم الراحمین ہے، تو اللہ سے کیسے ہم امیدیں رکھ سکتے ہیں یہ کہ وہ تھوڑے لوگوں کی گناہوں کی سزا باقی پوری قوم کو دے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ باقی قوم کو تو دیکھیے ہم کر کیا رہے ہیں، بے حیائی کی کون سی دلدل ہے جس کے اندر ہم اتر نہیں گئے۔
ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ناچ گانے ہو رہے ہیں، کزنز آپس میں ناچتی ہیں، مرد عورتیں مل کے، اور اس کے بعد جو تنہائیوں میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چند مخصوص لوگوں کی، وہ جو چاہے ان لاکھوں کی تعداد ہو، ان کی وجہ سے پوری قوم کو عذاب مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم من حیث القوم حیا نکلتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں ہم گھرے ہوئے گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب تک مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں جی حکومت اب کیا ہوگا، اگلی حکومت کا کیا ہوگا، اس سے بات کیا ہوگا، لوگ سوالات کرتے ہیں، میں نے کہا جی میرے پاس جو تولنے کا پیمانہ ہے وہ عوام کے اندر حیا ہے۔ بے حیائی بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ اگر بڑھ رہی ہے تو آگے مصیبتیں بڑھیں گی، پریشانیاں بڑھیں گی، تکلیفیں بڑھیں گی، اور اگر بے حیائی کم ہو رہی ہے، اعمال آ رہا ہے، کردار بن رہا ہے، تو آسانیاں ہوں گی۔ چہروں کے بدلنے سے کچھ فرق نہیں پڑنے لگا، کل کوئی تھا آج کوئی ہے، کل کوئی اور ہوگا۔ کردار کے بدلنے سے معاملہ ہوگا۔ ہم کردار بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ جب ہم کردار بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو حدیث کا مفہوم ہے اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے۔ ان کو برا بھلا کہنے سے ہمارا کیا ہو جائے گا؟ تو میں نے تو یہ پیمانہ رکھا ہوا ہے برسوں سے، آج سے نہیں برسوں سے، کہ جی اب الیکشن ہو رہے، اب کیا ہوگا؟ اب جی پہلے سے برا ہوگا۔ ایک تو مجھ سے ناراض ہو گئے جی آپ بدگمان ہی رہتے ہیں، میں نے کہا میں بدگمان نہیں ہو رہا، آپ صرف یہ بتاؤ بے حیائی بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ بے دینی بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ امانت کا ادا کرنا، اللہ کے حکم پورے کرنا کم ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے؟ اگر یہ سب چیزیں بڑھ رہی ہیں برائی والی، تو آپ خیر کی حکومت کہاں سے لاؤ گے؟ عوام کو کردار بنانا ہوگا، پھر اللہ اچھے حکمران بھی عطا فرما دے۔ کردار سازی کے لیے ہم تیار نہیں، تو اچھے حکمرانوں کی امید ہم کہاں سے لے کر آئیں، کیسے لے کر آئیں؟ ایک اور حدیث سن لیجئے اور دلوں کو تھام کے سنیے۔ اچھا کہیں میری بات آپ کو نظر آئے نا کہ جی میں آپ کو تھوڑا سا مبالغہ کر رہا ہوں، تو اب وہیں اتنے ماشاءاللہ لوگ بھرے ہوئے ہیں، تو اگر کہیں میں مبالغہ کر رہا ہوں تو آپ نے مجھے ٹوک دینا ہے، نہ ٹوکا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ مبالغہ کہتے ہیں بات کو بہت زیادہ بڑھا دینا۔ اب حدیث سنیے دل کے کانوں سے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں کے اوپر قرب قیامت میں کہ سنت پر عمل کرنا ہاتھ پہ انگارہ رکھنے جیسا ہو جائے گا۔ ہاتھ پہ انگارہ رکھنا آسان ہے یا مشکل کام؟ بہت مشکل کام۔ تو سنت پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ آج ہم سب کا یہی حال ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہیں یا یہ جو نیٹ پہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہی گھروں میں ہماری بیوی یا بیٹی یا ماں یا بہن یا بہو یہ کہہ دے کہ نام میرا عائشہ ہے، خدیجہ ہے، فاطمہ ہے، رقیہ ہے، میں نے وہ پردہ کرنا ہے جو ان عورتوں نے کیا جن پہ میرا نام آپ لوگوں نے رکھا، ابھی گھر کے اندر لڑائی شروع ہو جائے گی، فساد شروع ہو جائے گا۔ یا گھر میں بات ہو جائے جی مجھے سنت کے مطابق شادی کرنی ہے، گھروں میں کوئی تیار نہیں ہوگا۔ کراچی میں جو کزن ہیں شیخ محمد عادل، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور سنت کے مطابق کی۔ ہمیں معلوم ہوا کہ لوگوں نے کتنی باتیں ہمیں سنائیں۔ ایک کا فون آیا، ان کی بیگم کا مجھے واٹس ایپ آیا کہ حضرت لوگ تو بہت باتیں سنا رہے ہیں، اور قریبی رشتہ دار بھی اور جاننے والے بھی، اور کسی نے تو یہ کہہ دیا کہ یہی سنت رہ گئی تھی پوری کرنے کے لیے۔ میں نے کہا بھائی آپ ان کو ادب سے جواب دے دیں کہ بھائی چلو اس کو تو ہم پورا کر رہے ہیں، آپ ہمیں اس کو پورا کرنے دیں، ہمارے لیے دعا کریں، مزید بھی کوشش کر لیں گے۔ میری والدہ کا انتقال 2003 جولائی میں ہوا۔ والد صاحب کی اس وقت عمر 53 تھی، آج ماشاءاللہ 70 ہے تقریباً۔ لاہور لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل میں 1950 کی پیدائش ہے۔ والدہ کا انتقال ہوا، والد صاحب الحمدللہ جسمانی طور پہ ٹھیک۔ ہم لوگوں نے فوری طور پر والد صاحب کی دوسری شادی کروائی، سنت ہے۔ ہم کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو جائیں، اول تو اتنے خدمت والے ہیں نہیں، لیکن کتنے ہی خدمت کرنے والے کیوں نہ ہو جائیں، جو بیوی خیال رکھ سکتی ہے شوہر کا وہ اولاد نہیں رکھ سکتی۔
والدہ کے انتقال کے چند مہینوں کے اندر الحمدللہ والد صاحب کی دوسری شادی ہو گئی، نئی والدہ گھر آ گئی، آج بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ لوگوں نے اس وقت بھی بڑا کہا کہ جی لگتا ہے تو اپنے باپ کی دوسری شادی کرانے کے لیے ماں کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے، اور بہت ساری باتیں چلتی رہتی ہیں۔ تو ہمارے معاملہ اس وقت یہ ہو چکا، سنت پر عمل کرنا ہاتھ پہ انگارہ رکھنے کی مانند ہو چکا۔ شادی بیاہ کا لے لیجئے یا فوتگی کا معاملہ لے لیجئے یا کوئی اور معاملہ، بتا دیا جائے بھائی یہ سنت ہے، یہ کر لو، عمل نہیں ہوتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت پر چلنا ہاتھ پر انگارہ رکھنے کی مانند ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ فرمایا لالچ کا پھیل جانا، ہر آدمی لالچی، دوسرے کی خیر خواہی ختم۔ دوسرا فرمایا، اس کے علاوہ فرمایا کہ جہالت کا پھیل جانا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ سنت کا علم مٹتا چلا جا رہا ہے اور جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جہالت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ دیا، من مرضی کی باتوں پہ چل رہے، قرآن کا فہم، حدیث کا فہم، سمجھ سب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جھوٹی گواہی کا پھیل جانا، زنا کا عام ہو جانا، رشوت کا عام بھی ہو جانا اور اس کا نام بھی تبدیل کر دینا، چائے پانی، غیبت کا نام تبدیل کر دینا، شراب کا نام تبدیل کر دینا، شراب کا عام بھی ہو جانا، نام بھی تبدیل کر دینا، سود کا عام بھی ہو جانا، پھیل جانا اور اس کا نام بھی تبدیل کر دینا۔ اس کے علاوہ موٹاپے کا پھیل جانا، یہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ یہ جو آپ کو بتائیں یہ تھی متوسطہ میں سے بعض، یہ ان سب کا ظہور ہو چکا اور یہ اوپر جا رہی ہیں اور ان میں مزید شدت آنی ہے۔ اب جو شروع کیا جائے گا وہ علامات کبریٰ یا قریبہ ہے۔ دو علامات بیان ہو گئیں، بعیدہ اور صغریٰ، پچھلے بیان میں ہو گئیں بیان، متوسطہ کچھ پچھلے بیان میں ہو گئیں، کچھ آج ہو گئیں۔ اب ہم شروع کرنے لگے ہیں علامات کبریٰ۔ علامات کبریٰ کون سی ہیں کہ جن کے بس قیامت آ ہی گئی سمجھ لیں۔ ان میں جو سب سے بڑی علامت ہے وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے، امام مہدی کا تشریف لانا۔ اہل سنت کے عقائد میں سے ہے کہ ان کے خروج، ظہور، ان کے آنے کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پہ یقین رکھنا اور واجب ہے یہ ہمارے لیے۔ اب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ مرقات میں لکھا ہے کہ امام مہدی جو ہیں والد کی طرف سے حسنی ہوں گے، والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے، یعنی حسنی حسینی دونوں نسبتوں کے حامل ہوں گے اور سید ہوں گے، اور نبی علیہ السلام کی طرح آپ کا نام ہوگا۔ اچھا، ایک یہاں پہ بات، امام مہدی علیہ السلام کہیں یا رضی اللہ عنہ کہیں، کیا کہیں؟ تو بہتر یہی ہے، صحیح یہی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے۔ بعض لوگ تابعین یا صحابہ کے ساتھ علیہ السلام لگا دیتے ہیں، یہ مسئلہ نا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اب یہ اور بڑھے گا، اس میں اور شدت آئے گی، نہیں کرنا چاہیے۔ قرون اولیٰ سے ایک ترتیب چل رہی ہے، انبیاء کے لیے لگایا جاتا ہے علیہ السلام، صحابہ کے لیے لگایا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اولیاء کے لیے لگایا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ہم یہ لگا دیتے ہیں لقب، یہ عزت کا ایک لقب ہے، یہ طبقے کو ظاہر کر دیتا ہے کہ طبقات انبیاء میں سے ہیں یا صحابہ میں سے یا اولیاء میں سے، تو بہت آسان ہے اس کو۔ جب ہم تابعی یا صحابی کے لیے علیہ السلام لگا دیتے ہیں پھر یہ بات جو ہے نا مکس ہو جاتی ہے اور اگلی نسلوں میں بھی پریشانی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو انبیاء کے لیے علیہ السلام کا لفظ لگانا چاہیے، صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ، اور اولیاء کے لیے رحمۃ اللہ علیہ۔ اس میں آسان اور سادہ کام ہے، زیادہ الجھنا نہیں چاہیے، جو سیدھا سلسلہ چل رہا ہے اسی کو جاری رکھنا چاہیے۔ امام مہدی کی پیدائش مدینہ منورہ میں ہوگی، راجح قول یہی ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے، اور ان کی بیعت اہل کوفہ، اہل یمن اور اسی طرح شام کے قطب اور ابدال آ کر کریں گے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو اللہ ان کی حفاظت کے لیے بھیجے گا، اور یہ اللہ کے محبوب ہوں گے، اللہ ان کے ذریعے فتنوں کو ختم کرے گا،
اور امن قائم ہو جائے گا، اور یہ مال تقسیم کرنے والے ہوں گے، زمین پر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ایک ایسا وقت بھی آئے گا، لیکن یہ وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ لیکن جیسے امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، اس وقت تو جنگیں ہونی ہیں اور خوب قتل و عام ہونا ہے، بہت کچھ ہونا ہے، بہت سختی کے حالات ہونے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا کے اوپر حکومت بھی کریں گے، اور خنزیر کو ختم کیا جائے گا، امن کو قائم کر دیا جائے گا، کوئی کام شریعت محمدی کے خلاف نہیں کریں گے، بدعتوں کو ختم کریں گے، ناحق خون نہیں بہائیں گے، اور خلاف سنت عمل کرنے والوں سے جہاد کریں گے۔ یہ آپ کی چند جو ہیں وہ باتیں ہیں۔ اسی طرح ان کے حلیے کے متعلق بھی قرآن احادیث کے اندر تفصیلات موجود ہیں، تاہم ان کی کچھ نشانیاں ہیں۔ جس طرح نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے بارے میں آپ نے پچھلی مرتبہ سنا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اسی طرح اس امت میں ایسے بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں جو جھوٹے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اور بہت سے کر چکے ہیں، اور آگے بھی ممکن ہے، اللہ جانے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تاہم ان کی کچھ نشانیاں ہیں جن سے انسان طے کر سکے گا کہ واقعی یہ اصل ہیں۔ اچھا جی، یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت ہی عجیب ہے۔ حدیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچانے گا کون اور ان سے بیعت کون کرے گا؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے علماء، قطب اور ابدال، مشائخ جو ہیں، یہ امام مہدی کے ساتھ بیعت کریں گے اور ان کو پہچانیں گے۔ امام مہدی کو پہچانے گا کون؟ بتائیں؟ علماء پہچانیں گے۔ جو بھی وہ وقت آئے گا جب علماء ان کو پہچان لیں گے تو عام آدمی ان تک کیسے پہنچے گا؟ علماء کے ذریعے۔ ہمیں علماء سے کاٹا جا رہا ہے۔ جب امت علماء سے کٹی ہوئی ہوگی اور میڈیا کے دجل کا شکار ہوگی، اور جس وقت علماء اور مشائخ، قطب اور ابدال ان کو پہچانیں گے، تو بہت سارے مسلمان امام مہدی کے خلاف کھڑے ہوں گے، جس طرح آج ہم اہل حق علماء کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ امام مہدی کے خلاف بھی بہت بڑا مسلمانوں کا طبقہ انکار کر دے گا، مانے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ میڈیا کی سننے والا ہوگا۔ میڈیا تو دجال کو بھی پوری کوریج دے گا اور امام مہدی کے خلاف بھی بھرپور کوریج دے گا۔ میڈیا کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے؟ ایماندار یا بے ایمان لوگوں کے ہاتھوں میں؟ بتائیے۔ حیادار یا بے حیا لوگوں کے پاس ہے؟ اسلام سے محبت کرنے والے یا اسلام سے نفرت کرنے والوں کے پاس ہے؟ تو پھر میڈیا جس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے تو خدا کے لیے خود سمجھ لو کہ وہ اپنے مقصد پورے کر رہا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم میڈیا کی باتوں کا شکار ہوئے چلتے ہیں۔ غالباً ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یا کسی بزرگ کا قول ہے، فرماتے تھے اگر تمہیں تو اپنے دشمن کی پہچان نہیں ہو رہی تو تم دشمن کے تیروں کو دیکھ لینا مسلمانوں کے کس طبقے پہ جا رہے ہیں۔ تمہیں اپنے دوست کی پہچان نہیں ہے، لیکن دشمن کو اپنے دشمن کی پہچان ہے۔ یہود و نصارہ کو اپنے دشمن کی پہچان ہے کہ مسلمانوں میں کون سا طبقہ ایسا ہے جو حقیقی معنوں میں صحابہ کا وارث ہے، انہیں اس کی پہچان ہے۔ تو وہ ان کے تیر، وہ تیر لوہے کے ہوں، وہ بم ہوں، وہ میڈیا کے تیر ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، ہم یہ دیکھیں کہ دشمن کے تیر کن سینوں کی طرف ہیں، کس طرف ہیں۔ اگر ہم کچھ سوچنا چاہتے ہیں، اگر نہ سوچنا چاہتے، ایسی جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں بے فکری سے، تو وہ پھر الگ بات ہے۔ تو امام مہدی کو پہچاننے والے کون ہیں حدیث کے مطابق؟ علماء، قطب اور ابدال، اور جب ہم ان سے تعلق ہی نہیں رکھیں گے تو ہم کیسے پہنچیں گے؟ ہمیں تو دور کیا جا رہا ہے۔ تو علماء سے جب تعلق ہوگا تو ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ ان سے رابطہ کریں گے، ہم بھی پیچھے پیچھے چلے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، جتنی بات بھی میں عرض کر رہا ہوں یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور بعض احتمالات بھی ہوتے ہیں۔ صحیح چیز تو اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کب آنا ہے، کہ ہماری زندگی میں ہے نہیں ہے، طریقہ کار ان تک پہنچنے کا کیا ہوگا۔ تاہم بعض علامات ہیں جو انتہائی واضح ہوں گی اس وقت۔ پہلی علامت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی یہ ہے
کہ ان کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی ہوگا، مبارک کرتا بھی ہوگا، اور جھنڈا بھی ہوگا، اور اس جھنڈے پہ لکھا ہوگا کہ بیت اللہ کے لیے ہے۔ اچھا، جو امام مہدی ہوں گے نا، ان کو ایک رات قبل یہ خود نہیں پتہ ہوگا کہ یہی مہدی ہیں۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام لوگوں میں زندگی گزاری آپ نے، پھر وہی نازل ہوئی، اسی طرح امام مہدی بھی عام لوگوں میں زندگی گزاریں گے اور ایک رات قبل بتایا جائے گا، اور ان کی تربیت ہوگی اور ان کو امام مہدی کا عہدہ جو ہے نا وہ دے دیا جائے گا، تو ان کا ظہور ہوگا ایک رات قبل۔ تابعین نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا امام مہدی کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ میں ہی ہوں؟ فرمایا کہ نہیں، انہیں ایک ہی رات میں پتہ لگے گا۔ تو پہلی نشانی کیا بتائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک کرتا اور جھنڈا ان کے پاس ہوگا۔ دوسری نشانی، جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا، وہ ملتزم سے بیت اللہ کی دیوار سے لپٹے ہوئے ہوں گے اور اللہ سے مانگ رہے ہوں گے۔ اسی لپٹے ہوئے حالت میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ملک شام کے ابدال اور قطب ان کی تلاش میں ہوں گے۔ شام سے مراد یہ سیریا نہیں ہے، شام سے مراد یہ سیریا، لبنان، فلسطین، اسرائیل اور ترکی کا کچھ حصہ، پورا علاقہ جو ہے یہ ارض مقدس کہلاتا ہے، شام۔ تو وہاں کے علماء اور باقی بھی دنیا کے علماء اور مشائخ ہی ان کو پہچانیں گے۔ یہ حدیث سے مطابق بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ ایک اور علامت ان کی کیا ہوگی کہ جس وقت ان کا ظہور ہوگا وہ بتائیں گے کہ میں مہدی ہوں، تو ان کے چچا زاد بھائی وہ کہیں گے مہدی تو میں ہوں۔ امام مہدی فرمائیں گے میں ہوں۔ پھر ان کے چچا زاد بھائی کہیں گے اچھا کوئی نشانی دکھاؤ، تو وہ ایک درخت سے شاخ کو توڑ کر زمین میں گاڑ دیں گے، فوری طور پر وہ ہرا بھرا درخت ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک پرندے کی طرف اشارہ کریں گے، وہ گر پڑے گا۔ یہ کرامت ظاہر ہوگی اور وہ بھائی جو ہے وہ مان لے گا۔ اس کے علاوہ امام مہدی کی شناخت کا ایک اور جو علامت ہے وہ یہ ہے، ایک سفیانی کا تذکرہ ہے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی اولادوں میں سے ہوگا، وہ ملک کے شام سے نکلے گا اور مسلمانوں کے علاقوں میں، دمشق میں، عراق میں، کوفہ میں لاکھوں کے حساب سے قتل عام کرے گا۔ اتنا ظالم ہوگا کہ پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کے بھی قتل کر دے گا، اور اتنا دلیر ہوگا کہ مسجد میں بھی زنا کرے گا، اور ہر طرح کی برائی اس کے اندر ہوگی، شراب بھی اور قتل عام بھی خوب کرے گا، کوئی اسے روکنے والا نہ ہوگا۔ اور سفیانی کا جو خروج ہوگا وہ دمشق کی وادی سے ہوگا، اور اس کی ایک پہچان یہ ہوگی کہ اس کے زمانے کے اندر دمشق کی جامع مسجد کی مغربی جانب کی دیوار، مغربی دیوار گر جائے گی۔ ایک اور بہت عجیب بات ملتی ہے، اللہ رحم فرمائے مسلمانوں کے حال پر، یہ سفیانی جس وقت آئے گا نا، احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ، استنبول، یہ دوبارہ فتح ہوگا۔ اس وقت یہ عیسائیوں کے پاس ہوگا قسطنطنیہ۔ اللہ پاک ترکی کی اور اہل ترکی کی حفاظت فرمائے۔ اب یہ کب ہونا ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو حدیث سے بات ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ اس سفیانی کے ظہور کے وقت ترکی مسلمانوں کے پاس نہیں ہوگا، اور بڑی بڑی خون ریزیاں ہوں گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگلی بڑی علامت امام مہدی کے ظہور کی یہ ہے کہ دریائے فرات جو عراق کے اندر ہے، اس میں سے سونے کے پہاڑ ظاہر ہو جائیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب دریائے فرات اپنے سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گا۔ آقا نے فرمایا کہ لوگ اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے، اور ایک جنگ ہوگی، الملحمۃ الکبریٰ، اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنا قتل عام ہوگا، اتنا قتل عام ہوگا، 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا، اتنا قتل عام ہوگا کہ 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ اور تورات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور مگرڈون اس کو کہا گیا الملحمۃ الکبریٰ، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ شاید یہ 3rd ورلڈ وار ہی ہو، باقی واللہ عالم۔ اور جس امام مہدی کی مزید نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جس سال یہ سفیان خوب قتل عام کر رہا ہوگا، اس رمضان میں، رمضان کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور گونج نکلے گی جو بہت بڑے خطے میں پھیلے گی۔ اس کے علاوہ اس رمضان میں پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا اور 15ویں شب کو سورج گرہن ہوگا۔ ایک رمضان میں پہلی شب کو چاند گرہن ہوگا اور دوسری کے اندر سورج گرہن ہوگا۔ پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہونا سائنسی اعتبار سے مشکل ہے، اس لیے کہ بڑی علامت ہوگی۔ پھر رمضان گزرنے کے بعد جو امیر حج ہوگا وہ قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد بادشاہت کے لیے لڑائی ہوگی، خوب خون ریزی ہوگی۔ لوگ حج تو ادا کریں گے لیکن اس حج کا امیر کوئی نہیں ہوگا۔ مینا کے اندر بھی خوب قتل و غارت گری ہوگی، اور یہ لڑائی بادشاہت کے لیے ہوگی۔
اور جس وقت یہ قتل و غارت گری ہو رہی ہوگی اور علماء، مشائخ، قطب، ابدال یہ ان نشانیوں کے بعد تلاش میں ہوں گے کہ اب تو امام مہدی نے آنا ہی ہے، وہ تلاش کر رہے ہوں گے امام مہدی کو اور ملتزم کے قریب ان کو پہچان لیں گے۔ پھر دوبارہ بات کر رہا ہوں، کون پہچانے گا امام مہدی کو؟ علماء، مشائخ، ہم ان کے قدموں میں بیٹھنے والے ہوں گے، ان کی برکت سے ہم بھی پہچان لیں گے۔ اور اگلا میرا احتمال جو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد امام مہدی کو امام مہدی نہیں مانے گی صرف میڈیا کی وجہ سے، کہ ان کی ذہن سازی کر دی جائے گی، اور ہماری مستقل ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ تاریخ جنہوں نے تورات اور انجیل کو نہ چھوڑا، اس کو بدل ڈالا، تو ہماری تاریخ کو بدلنے تھا ان کے لیے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ جتنے انگریز تاریخ دان ہیں اکثر و بیشتر اس کے اندر مسلمانوں کی نسبت بہت جھوٹ لکھا گیا ہے، اور وہ آج ہمارے نصاب میں ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، تو ہمارے بچوں کو کیا معلوم؟ ان کو تو دور کر دیا گیا علماء سے۔ اور سفیانی کی ایک علامت یہ بتائی کہ علماء کو چن چن کر قتل کرے گا، علماء کا دشمن ہوگا۔ انگریز یہاں آیا، علماء کا دشمن، آج بھی علماء سے اور مدارس سے دشمنی، اس سفیانی کا حال بھی وہی ہوگا۔ تو بھائی جب دشمن علماء کا دشمن ہے، علماء کو نہیں برداشت کر رہا، ہم نبی کے امتی ہو کے علماء کی قدردانی کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں تو پھر معلوم نہیں اس وقت ہمارا یا ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نشانیاں ہیں۔ اہل خراسان کے حوالے سے آتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے ماوراء النہر کے علاقے سے حارث یا حراس نام کے ایک شخص کو اللہ پیدا فرمائیں گے، جو لشکر تیار کریں گے اور جو خراسان کی طرف کوچ کرے گا، ماوراء النہر سے خراسان کی طرف جائے گا۔ ماوراء النہر کسے کہتے ہیں؟ یہ سمرقند، بخارا یا آذربائیجان، ازبکستان، تاجکستان، یہ علاقے، وہاں سے وہ چلیں گے۔ اور خراسان کا ذکر ہوا۔ خراسان کا علاقہ کون سا ہے؟ افغانستان کا بعض علاقہ ہے، ایران کا بعض علاقہ ہے، بلوچستان کا کچھ علاقہ ہے، تو یہ علاقے خراسان کہلاتے ہیں۔ اور اس لشکر کا جو پہلا دستہ ہوگا، اس کے جو سپہ سالار ہوں گے، ان کا نام منصور ہوگا۔ تو بہرحال بہت زیادہ لڑائیاں ہوں گی، اور یہ سفیانی جو ہے عالم اسلام پر غالب آ جائے گا۔ عرب ممالک کے اندر بھی اور دوسرے ممالک کے اندر بھی مسلمانوں کا بے حساب قتل عام ہوگا، اور جو اہل حق ہوں گے وہ سفیانی کے ساتھ اس وقت لڑ رہے ہوں گے۔ سفیانی کے بارے میں بہت صراحت کے ساتھ یہ آتا ہے کہ علماء کا دشمن ہوگا، چن چن کر علماء کو شہید کرے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بتایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جس وقت تم سنو کہ کالے جھنڈے خراساں سے جس وقت تم سنو کہ کالے جھنڈے خراساں کی جانب سے نکل آئے ہیں تو تم ان جھنڈوں کی طرف چل پڑو، تمہیں چاہے برف پہ گھسٹ کے بھی جانا پڑے تو ادھر جاؤ۔ پھر غزوہ ہند بھی ہوگا۔ یہ لشکر جو خراسان سے نکلے گا پھیلتا چلا جائے گا اور پورے ہندوستان پر قابض ہو جائے گا۔ ہندوستان سے مراد موجودہ صرف انڈیا نہیں ہے، پورا بر صغیر، جس میں انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، بھوٹان، نیپال، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، کہ وہ اس کے اوپر قابض ہو جائے گا۔ اب غزوہ ہند کے بارے میں بھی سوچ لیجئے، ذرا سمجھ لیجئے۔ یہ جن دنوں میں ہونا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پاک بھارت جنگ کو غزوہ ہند بتایا گیا۔ بہت سے فیس بکی مجاہد سمجھتے ہیں جی غزوہ ہند ہونا ہے اور ہم نہیں جیتنا ہے، ہمارے پاس تو نبی علیہ السلام کی خبر ہے۔ جی خبر سچی ہے، لیکن دو باتیں جس وقت یہ ہونا ہے، ایک تو دریائے فرات 100 میں سے 99 قتل ہونے، اور کتنے معاملات پیش آنے ہیں، بے حساب قتل عام ہونا ہے مسلمانوں کا۔ اس کے بعد جا کے غزوہ ہند کی بات ہے، ایسے نہیں ہے کہ ابھی اچانک شروع ہو جائے گا۔ پھر اس غزوہ ہند میں مسلمانوں کی طرف سے شریک کون ہوگا؟ جو علماء کے ساتھ رابطہ رکھنے والا ہوگا، ورنہ اس سے بہت پہلے دجالی میڈیا ذہن سازی کر کے مسلمانوں کو علماء کے خلاف کر چکا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا، آپ قسطنطنیہ پر حملہ کریں گے اور قسطنطنیہ پر لشکر کشی کر کے اس کو فتح کر لیں گے، یعنی استنبول، ترکی کو۔ اب اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ابھی تو ہم یہ سوچ رہے ہیں نا کہ 2023 میں معاہدہ ختم ہوگا، ترکی اور بڑی قوت بنے گا، لیکن امام مہدی نے ترکی کو دوبارہ عیسائیوں سے حاصل کرنا ہے۔ پتہ نہیں کتنے اور حالات آئیں گے، کیا ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے علاوہ انہی لڑائیوں کے دوران جو ہے زمین 3 جگہ سے بڑی بڑی دھس جائے گی، ایک مشرق کی سمت میں، ایک مغرب کی سمت میں، اور ایک
سرزمین عرب میں اس زمین کا دھس جانا بہت بڑے پیمانے پر ہوگا، چھوٹا موٹا نہیں ہوگا۔ جس وقت زمین 3 جگہ سے دھسے گی، مشرق میں، مغرب میں اور سرزمین عرب میں، یہ دجال کے نکلنے کی بہت قریبی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد دجال کا ظہور بہت ہی قریب ہو جائے گا، اور امام مہدی کی رومیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جنگ چل رہی ہوگی۔ بعض جنگوں میں امام مہدی کو فتح ہوگی اور بعد میں امام مہدی کو مسلمانوں کو شکست بھی ہوگی، اور بہت بڑا مسلمانوں کا جو ہے نا وہ شہادت کا سلسلہ ہوگا۔ دجال کے نکلنے کی خبر اڑے گی، ایک دفعہ اڑے گی وہ جھوٹی ہوگی، پھر اڑے گی پھر جھوٹی ہوگی، تیسری مرتبہ جو خبر نکلے گی وہ سچی ہوگی۔ یعنی دجالی میڈیا اس وقت بھی اپنا کام دکھا جائے گا۔ تیسری مرتبہ امام مہدی ہر مرتبہ اس سے لڑائی کے لیے نکلیں گے، پہلی مرتبہ پتہ لگے گا غلط، پھر پتہ لگا غلط خبر، تیسری مرتبہ پھر جو ہے دجال کے لیے جہاد کے لیے نکلیں گے۔ جس وقت دجال نکلے گا اس وقت یہودیوں کو اور عیسائیوں کو ایک بہت بڑی قوت مل جائے گی، اور یہ سارے کے سارے دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، اور دجال کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کاف فا اور را، کفر لکھا ہوا ہوگا۔ یہ دجال ایک جھوٹا شخص ہوگا، اس کی دانی آنکھ جو ہے کانی ہوگی، بال حبشیوں کی طرح ہوں گے، ایک بڑا گدھا اس کی سواری کے لیے ہوگا جس کا رنگ نہایت سفید ہوگا، اس کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اس کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی۔ ہم اس کو غالباً جہاز کا نام بھی دے سکتے ہیں، اور یہ ملک عراق اور شام کے درمیان ظاہر ہوگا۔ سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور بعد میں خدائی کا ہی دعوے دار بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جسے وہ جہنم کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہوگی۔ جو میڈیا کا کام ہے وہ جس کو صحیح دکھا رہا ہوتا ہے حقیقت میں وہ عام طور سے غلط ہوتا ہے، اور جس کو وہ غلط بتا رہا ہوتا ہے حقیقت کے اندر وہ عام طور سے ٹھیک ہوتا ہے۔ یہی کام دجال کا ہوگا۔ جسے وہ بتائے گا جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہوگی، جسے بتائے گا جہنم ہے وہ اصل میں جو ہے وہ جنت ہوگی۔ تو اس طرح دجال کا جو ہے وہ سلسلہ ہوگا، اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی۔ امام مہدی ادھر ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ دوسری طرف دجال یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا، اور خراسان کے اندر یہودی ہوں گے جو سبز چادروں والے ہوں گے، وہ بھی دجال کے لشکر میں ہوں گے۔ اچھا، جو لڑائی ہوں گی مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی، بے حساب شہید ہوں گے، اور جو آخری جنگ ہوگی وہ شام اور فلسطین کے علاقے میں ہوگی، اور پوری دنیا کے یہود عیسائی اور سارے ہندو بھی سب مل کے ایک ساتھ ہوں گے۔ الکفر ملت واحدہ، یہ سارے اکٹھے ہوں گے۔ اس وقت 2 ہی چیزیں ہوں گی، اس وقت دیوبندی بریلوی کا چکر کوئی نہیں ہوگا، مسلمان ہوں گے یا عیسائی ہوگا، مسلمان یا غیر مسلم، 2 چیزیں ہوں گی۔ اور مسلمانوں کی تعداد اتنی بڑی شہادت ہو جائے گی کہ صرف 1/3 لوگ بچ جائیں گے ایک جنگ میں، 100 میں سے 33 بچ جائیں گے۔ فرمایا کہ جو شہید ہونے والے ہیں یہ افضل الشہداء میں سے ہوں گے۔ مسلمانوں کا جو 1/3 لشکر بچ جائے گا وہ لشکر سمٹ کر فلسطین کے علاقے کی طرف آئے گا، دمشق کی طرف پہنچے گا، اور دمشق کی جامع مسجد میں وہ مسلمانوں کا لشکر ٹھہر جائے گا۔ مسلمان اکثر شہید ہو چکے ہوں گے، 1/3 باقی ہوں گے، یا آپس میں تہیہ کر لیں گے کہ کل جو ہم نے اس سے لڑنا ہے دجال سے، یا وہ نہیں یا ہم نہیں۔ رات بہت اندھیری ہوگی، فجر کی نماز کے لیے مسلمان اٹھیں گے، مسجد میں وضو کریں گے اور آپس میں عہد کریں گے آج ہم نے شہید ہو کر ہی رہنا ہے۔ مسجد میں فجر کی اذان ہوگی، پھر امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف آگے بڑھیں گے، مکبر جو ہے وہ تکبیر کہہ رہا ہوگا، صفیں تیار ہو چکی ہوں گی، امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، اقامت کہنے والا جو اقامت کہہ چکا ہوگا، اچانک ایک آدمی پیچھے سے کہے گا کہ وہ دیکھو آسمان سے کون آ رہا ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وہ وقت ہوگا کہ وہ 2 فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے نیچے تشریف لا رہے ہوں گے، 2 زرد رنگ کی انہوں نے چادریں پہنی ہوئی ہوں گی، اور انہوں نے زلفیں رکھی ہوں گی، اور ان کی زلفوں سے پانی ایسے ٹپک رہا ہوگا جیسے ابھی نہا کر تشریف لائے۔ وہ آئیں گے اور دمشق کے جو مسجد ہے اس کے مشرقی جو دمشق میں جو مسجد ہے اس کے مینارے کے اوپر ان کو اتار دیا جائے گا، وہ اتر جائیں گے۔ جب اس مینارے پر آ جائیں گے لوگ ان کے قریب آ جائیں گے، فرمائیں گے بھئی سیڑھی لے کر آؤ، پھر وہ سیڑھی سے نیچے آئیں گے کیونکہ وہ دارالاسباب میں آ گئے، یہاں سبب اختیار کیا جائے گا۔ اب وہ جب نیچے اتریں گے، ادھر تو نماز کی تیاری ہو چکی تھی، اقامت بھی ہو چکی تھی، امام مہدی مصلی پہ بھی جا چکے تھے۔ امام مہدی جب ان کا استقبال فرمائیں گے تو عرض کریں گے آپ آئیے اور آپ امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے
کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہوتی ہے، آپ جو ہے وہ نماز پڑھائیے، آپ کے لیے اقامت کہی جا چکی، تاہم امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرائیں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام باقی مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی رکوع میں واپس آنے کے بعد، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد جو ہے وہ دجال کے لیے بد دعا کریں گے، اور اس کے بعد جب نماز مکمل ہو جائے گی پھر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں باہر آئیں گے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا جائے گا، حالت ایسی ہوگی کہ مسلمان تو اندر ہیں، باہر چاروں طرف دجال اور یہود و نصارہ اور غیر مسلموں کا پورا ایک جال ہوگا، کھڑے ہوں گے۔ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے، دیکھیں گے دجال کی نظر جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی، فوراً نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا، بھاگے گا، دوڑ لگا دے گا، مقابلے سے بھاگ جائے گا، سامنے نہیں کھڑا ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ دجال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی نمک جس طرح پانی میں گھلتا ہے اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اس کو ایک معجزہ عطا فرمائیں گے، جہاں تک آپ کا سانس جائے گا، یہودی ہو یا عیسائی مر جائے گا، اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا؟ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس جائے گا۔ عام سانس کتنی دور جانے والا ہوتا ہے؟ فرمایا جہاں تک آپ کا سانس جائے گا اس سانس کی رینج میں جو یہودی عیسائی آئے گا وہ سانس سے ہی مر جائے گا، اور سانس کہاں تک جائے گا؟ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی۔ اس کے بعد یہ یہودی عیسائی بھی بھاگیں گے، مسلمان ان کا خوب قتل عام کریں گے، اور کوئی پناہ ان کو دینے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ یہ کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے، کسی درخت کے پیچھے چھپیں گے، وہ پتھر بولے گا میرے پیچھے یہودی ہے، مارو اسے، سوائے ایک درخت کے، اس درخت کا نام ہے غرقد، اور یہ یہودیوں کو علم ہے اور انہوں نے خوب لگا دی ہیں اپنے علاقوں میں کہ یہ واحد ایسا درخت ہے جو یہودی کے وہ پناہ دے دے گا، یہ نہیں بولے گا، باقی دنیا کی ہر چیز، ہر درخت بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، مارو اسے، تو خوب جو ہے ان کو مار دیا جائے گا۔ اور دجال جب بھاگے گا، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جائیں گے اس کے پیچھے پیچھے، تو مقام لد، یہ اسرائیل کے اندر ایک ایئرپورٹ کا نام بھی ہے، جگہ ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلے گا کہ روئے زمین کے اوپر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوگا، مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، پوری زمین کے اندر برکتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً حدیث کے مطابق جو ہے کہ 25 سال کا عرصہ ہے جو یہاں پر زندگی گزاریں گے، اور آپ کی شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی۔ تاہم دجال کو قتل کرنے کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روض رسول پر حاضری دیں گے اور سلام کریں گے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام جواب دیں گے، اور اتنی بلند آواز سے جواب دیں گے کہ اس وقت مسجد میں جتنے لوگ ہوں گے سب کو آواز آئے گی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یا کرامت جو ہے یہ ان کی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوگا۔ پھر جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو آپ کی تدفین کہاں ہوگی؟ معلوم ہے کسی کو؟ جی، روضہ اقدس کے اندر، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دو آپ کے یار ہیں، دو آپ کے ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، کون؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں ایک چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ یہاں دو تین باتیں ذرا اور بھی بتا دیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں یہ موجودہ 3 قبریں مدینہ میں ہیں، وہاں دیوار 5 کونی بنا دی گئی ہے، اندر کوئی جا نہیں سکتا۔ آج کل انٹرنیٹ پہ بہت ساری تصویریں ملتی ہیں کہ جی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی تصویر ہے، اور پکا مزار دکھایا ہوتا ہے جو کہ جائز ہی نہیں، گناہ ہے، بھائی اندر وہاں جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، جب دوبارہ ظہور ہوگا تو وہ عیسائیت پر، انجیل پر عمل کریں گے یا قرآن پر یا اسلام پر عمل کریں گے؟ انتہائی واضح اور صاف آتا ہے کہ وہ نبی تو ہیں، نبی جب آئیں گے تب بھی نبی ہی ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، لیکن وہ عیسائیت پر عمل نہیں کریں گے، وہ اسلام پر عمل کریں گے اور شریعت محمدیہ ہی پر کو نافذ کریں گے۔ اس کی مثال دیکھیں، پاکستان کا صدر پاکستان میں کس قانون پر عمل کرتا ہے؟ جو پاکستان کا آئین ہے۔ لیکن یہ اگر اپنی زندگی میں سعودی عرب چلا جائے چند دنوں کے لیے، حج عمرے کے لیے یا کسی کام کے لیے، جب یہ وہاں جائے گا تو صدر پاکستان ہوگا اس وقت، کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا، لیکن وہاں قانون کون سا چلے گا؟ پاکستان کا آئین یا ان کا قانون؟ انہی کا قانون چلے گا نا۔ تو بالکل اسی طرح
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا قانون تھا، ان کی شریعت تھی، ان کی کتاب تھی، اس پر ایمان لانا بھی ضروری۔ لیکن جب وہ آئیں گے تو نبی تو ہیں لیکن اسلام پر چلنے والے ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ بھی جو ہے نا عقیدہ کا ہے تو کلیئر ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوگا؟ بات مکمل کر لوں یا 10 منٹ بڑھا دوں؟ ابھی اور چیزیں بہت دل جو ہیں وہ باقی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ سب کی اجازت کے ساتھ۔ جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بعد بہت ساری علامات ہیں جو علامات کبریٰ ہی میں سے ہیں۔ جتنی تیزی سے لوگ دین پر داخل ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، اب اتنے فتنے آئیں گے کہ یہ واپسی ان کی شروع ہو جائے گی اور یہ دین کو چھوڑنے والے بن جائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی کوئی ہوں گے جو حکومت کریں گے، اور لوگ اس قدر فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے کہ دین سے پھر جائیں گے۔ ایمان کی حالت اتنی خراب ہو جائے گی کہ کوئی سرعام زنا بھی کرے گا اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے کہ جو شخص صرف اتنا کہہ دے گا، ارے بھائی تو نے زنا ہی کرنا ہے کر لے، ذرا سائڈ پہ ہو کے کر لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس دور میں اس کی حیثیت ایسی ہوگی جیسے میرے دور میں ابوبکر اور عمر کی۔ اس زمانے میں برائی اتنی عام ہو جائے گی کہ صرف اتنا کہہ دینے والا بھی وقت کا ولی گویا ہو گیا۔ پھر اس زمانے میں یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا آنا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ان کی زندگی میں ہوگا۔ جب یہ یاجوج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا مسلمانوں کو لے کے کوہ طور پر نکل جائیں، اور یاجوج ماجوج ایک قوم ہے۔ یہ کون ہیں؟ یاجوج ماجوج ایک فسادی قوم کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ فسادی قوم تھی اور تکلیفیں پہنچاتی تھی۔ تو ذوالقرنین جو تھے، جنہیں اللہ نے پوری دنیا میں حکومت عطا فرمائی، انہوں نے لوگوں کو ان کے فساد سے بچانے کے لیے ایک بہت بڑی دیوار قائم کر دی۔ سورہ کہف میں ذکر ہے، اس دیوار کے پیچھے وہ ہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اس دیوار کو روز ختم کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح اس کو ختم کر کے ہم باہر آ جائیں۔ تو روزانہ رات تک بڑی محنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس کل ہم آ کے اپنا کام پورا کر لیں گے۔ اگلے دن جب آتے ہیں تو دوبارہ وہ اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، پھر وہ محنت شروع کرتے ہیں، پھر کچھ محنت کر لیتے ہیں، کچھ دیوار چھوٹی ہونے لگتی ہے، کہتے ہیں اچھا باقی کل کر لیں گے، اگلی دفعہ آتے ہیں پھر اوپر بڑی ہوتی ہے۔ یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ ان کو ظاہر کرنا چاہیں گے لوگوں کے اندر، اس وقت وہ کیا کہیں گے؟ سارا دن محنت کرنے کے بعد رات کو کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم باقی دیوار بھی گرا دیں گے۔ تو جس دن وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے رات کو کام کے بعد، اگلے دن آئیں گے تو انہیں اتنی ہی ملے گی جتنی چھوڑ کے گئے، اور اس کے بعد وہ زمین پہ نکل آئیں گے۔ جب زمین پہ نکل آئیں گے، جس پانی سے گزریں گے، دریا سے گزریں گے، سمندر سے گزریں گے، کنویں سے گزریں گے، ساری دنیا کا پانی پی جائیں گے، اور زمین کے اوپر خوب فساد جو ہے وہ مچا دیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، اور اللہ رب العزت ان کی بد دعا کو قبول فرما کر یاجوج ماجوج کے اندر اس قوم کے اندر ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے سارے کے سارے مر جائیں گے۔ مسلمان زمین پر آ جائیں گے کوہ طور سے۔ جب مسلمان آئیں گے کوئی جگہ نہیں ہوگی، پوری زمین یاجوج ماجوج سے اٹی پڑی ہوگی، کوئی جگہ کہیں نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کو وہاں سے اٹھا کے جہاں اللہ چاہے گا اٹھا کے پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے زمین بالکل صاف شفاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد روئے زمین کے اوپر خیر ہی خیر ہوگی، چوری چکاری ختم ہو جائے گی، تمام گناہ ختم ہو جائیں گے، زہریلے جانوروں کا زہر نکال دیا جائے گا، اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے، شیر سے کھیلیں گے، ان کا ڈر خوف ختم ہو جائے گا۔ ایک انار اتنا ہوگا کہ پوری جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ زمین اپنی برکتوں کو ظاہر کر دے گی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہوگا، اور مسلمان آپ کی نماز جنازہ ادا کریں گے، اور آپ کو روضہ رسول کے اوپر جو ہے وہ آپ کی تدفین ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو پہلے بتا دیا کچھ کہ زمین کے اوپر جو ہے وہ فساد پھیلنا شروع ہو جائے گا، اور ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ بیت اللہ شریف کو بھی ختم کر دیا جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ تاہم اس سے پہلے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آسمان کے اوپر ایک خاص دھواں چھا جائے گا، دخان۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ آسمان کے اوپر ایک خاص دھواں چھا جائے گا، پھر یہ زمین پر برسے گا۔ مومنین کو تو ایسا لگے گا جیسے زکام، کافر اور منافق کے لیے وہ ایسے ہوگا جیسے سر کے اوپر آگ کا تندور آ گیا۔
ایک دھواں ہوگا جو 40 روز تک رہے گا، دخان اس کو کہا گیا، اور مومن کے لیے وہ زکام کی مانند ہوگا، کافر اور منافق کے لیے ایسا ہوگا جیسا کہ اس کے سر کے اوپر آگ کا تندور جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ جب یہ دھواں چھٹے گا تو بقرعید کے دن بہت قریب ہوں گے۔ اس کے بعد 10ویں ذو الحجہ، یہ سورج مغرب کا نکلنا، سورج مغرب میں غروب ہوگا اس دخان کے بعد، اور اس کے بعد سورج رات آ جائے گی۔ رات اتنی لمبی ہوگی کہ بچے سو سو کر تھک جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، جانور شور مچا دیں گے، لیکن صبح نہ ہوگی۔ 3 یا 4 راتوں کے برابر جب وقت گزر چکے گا، پھر سورج نکلے گا اور مغرب سے نکلے گا۔ اس کی روشنی بہت تیز نہیں ہوگی، نارمل سی روشنی ہوگی، اور وہ جتنا زوال کے قریب تک اونچا ہوتا ہے تقریباً اتنا اونچا ہو کہ واپس مغرب میں ڈوب جائے گا، اور اگلے دن سے پھر اپنے معمول کے مطابق مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سورج کا مغرب سے نکلنا وہ وقت ہوگا کہ اس کے بعد کسی گناہ گار کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کوئی گناہ گار توبہ کرنا چاہے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کوئی کافر ایمان لانا چاہے گا، اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے موقع ہے، تو سورج کا مغرب سے نکلنا ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ بالکل قریب اور قریب قیامت کے اندر مکہ معظمہ میں، مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑی ہے صفا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اس پہاڑی کے اندر ایک زلزلہ آئے گا، وہ پھٹ جائے گی، اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نکلے گا جس کا سر بیل کی طرح ہوگا، آنکھیں خنزیر کی طرح ہوں گی، کان اس کا ہاتھی کی طرح ہوگا، گردن اس کی شتر مرغ کی طرح ہوگی، اور سینہ اس کا شیر کی طرح ہوگا، جسمانی رنگت چیتے کی طرح ہوگی، اس کی پچھاڑی بلی کی طرح ہوگی، اور اس کی دم مینڈے کی طرح ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ ہر مومن اور کافر کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ یہ عجیب جانور ہوگا، ساری دنیا میں گھومے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کو دیکھ کر کافر بھی ایمان لائیں گے، لیکن کافروں کا ایمان لانا اس وقت قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر آگ ایک یمن سے نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف جو ہے وہ ہانک کر لے جائے گی، اور قرآن کریم لوگوں کے سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے گا، اور کتابوں میں جو لکھا ہوگا وہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد زمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، مومنین بھی اٹھا لیے جائیں گے، اور ایک نہایت فرحت بخش ہوا چلے گی جو تمام مومنین کی روح کو قبض کر لے گی۔ پوری دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا۔ دنیا میں صرف کفار ہوں گے، بدکار ہوں گے، اشرار الناس ہوں گے، بدترین لوگ زمین کے اوپر ہوں گے۔ حکومت پر حبشہ کے کافر مسلط ہو جائیں گے جو خانہ کعبہ کو شہید کر دیں گے۔ کئی سال اسی طرح گزریں گے، پھر اچانک جمعے کے دن 10 محرم کو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور قیامت جو آئے گی یہ بدترین لوگوں کے اوپر قائم ہوگی۔ جب تک زمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا کوئی ہے، قیامت قائم نہیں آ سکتی۔ لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں کو دنیا سے ختم کر دیں، یاد رکھیں جب تک مسلمان ہے قیامت نہیں آ سکتی۔ جب مسلمان ختم ہو جائیں گے تو دنیا کو بھی اللہ لپیٹ دیں گے۔ تو یہ وقت آنے والا ہے۔ اب ان ساری باتوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ ہم نے کانوں کی عیاشی کے لیے سنا کہ جی ہمیں بڑی اچھی انفارمیشن مل گئی، آج تو بڑا مزہ آیا، معلوم ہو گیا؟ خالی انفارمیشن، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے بہت زیادہ انفارمیشن شیطان کے پاس ہے۔ عمل پر آ جائیں، آخرت کی تیاری پر آ جائیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خیال ہمارے ذہنوں میں ہو، پھر بات بنے گی۔ علماء کے ساتھ اپنے وقت کو لگائیں۔ خالی یہ سوچنا کہ امام مہدی آئیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، اس سے پہلے حالات کیا آنے، کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ قتل ہونا ہے، اور کتنی بڑی تعداد میں، حتیٰ کہ مسلمان اتنی مفلسی میں آ جائیں گے کہ ایک حدیث کے مطابق ایک بیل کا سر انہیں 100 دینار کا لگ رہا ہوگا۔ 100 سونے کے سکے کہاں اور ایک بیل کا سر کہاں؟ سر تو بقرعید پہ ہم قربانی کرتے ہیں، اکثر لوگ سر چھوڑ ہی کے چلے جاتے ہیں۔ وہ مفلسی اور تنگ دستی اور بڑی آزمائشیں ہوں گی، پھر کہیں جا کے اس کے بعد راحت کا معاملہ آئے گا۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جو نبی علیہ السلام نے قرب قیامت کی علامات بتائی ہیں، کیوں؟ کہ موت سے پہلے ہم موت کی تیاری کر لیں۔ اچھا، میری موت ابھی اگر آ جائے تو میری قیامت تو ابھی قائم ہو گئی۔ کل کون باقی ہے، ان حالات کو کون دیکھے گا، کون نہیں، معلوم نہیں۔ لیکن جس کی موت آ گئی گویا اس کی تو قیامت آ گئی۔ دجالی قوتیں بھرپور محنت کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ میڈیا، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یہ بہت بڑے دشمنوں کے ہتھیار ہیں جو مسلمانوں کے ذہن کو کنٹرول کر رہے ہیں،
اور ہم جو یہاں دیکھتے ہیں بس آمین آمین امام گوگل کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ آخرت کی تیاری کی فکر کر لیں اور نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ اپنا راستہ واسطہ بنا لیں. اور دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف شروع کی 10 آیات یا آخری 10 آیات دونوں کا حدیث میں ذکر ہے، اس کو ہم پابندی سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما دے گا. سورہ کہف 15ویں سپارے میں ہر جمعے کو بھی پڑھنی چاہیے، تو اس کا اہتمام کریں. 10 آیتیں یاد کرنا کون سا مشکل ہے؟ ایک دن میں بھی ایک آیت یاد کریں تو 10 دن میں ہو جائے گی. پھر ان آیتوں کو اپنی نمازوں میں فجر یا ظہر یا عصر کسی نماز کا حصہ بنا لیں تو اس طرح روز پڑھی بھی جائیں گی، آسانی کے ساتھ پڑھی جائیں گی. تو اللہ ہمیں خود بخود اس کی برکت سے دجال سے محفوظ فرمائیں گے. سورہ کہف کیا ہے؟ ہمارے ادارے کا نام بھی الکہف ہے. یہ نام کیوں رکھا تھا؟ سورہ کہف کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک جماعت کا ذکر ہے جس کے ایمان کو اللہ نے محفوظ فرما دیا تھا. کہف اور غار میں کیا فرق ہے؟ کہف بھی غار کو کہتے ہیں اور غار بھی غار کو کہتے ہیں. غار میں 2-3 لوگ، 4 لوگ، 1 لوگ، جیسے غار ثور، غار ہیرا، تھوڑے لوگ آتے ہیں. کہف میں ایک جماعت آ جاتی ہے. تو الکہف ہم نے نام کیوں رکھا؟ اسی نسبت سے رکھا ہے اللہ اس کو ایک ایسی غار بنا دیجئے جو اس میں کسی بھی انداز سے شامل ہو جائے. اللہ جس طرح آپ نے اصحاب کہف کے ایمان کو محفوظ رکھا، اللہ اس کہف میں بھی آنے والوں کے ایمان کو محفوظ فرما دیجئے. یہ ایک نسبت تھی نام کے رکھنے کی. تاہم حضرت جی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے زمانے میں بھی کچھ کہف ہیں. اس کہف کے اندر جو آ جائے گا تو اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. فرمایا ایک تو مکہ مدینہ کہف ہے، دجال وہاں داخل نہیں ہو سکے گا. دوسرا فرمایا درس قرآن مجید کو سمجھنا، اس کی تعلیم میں بیٹھنا، یہ کہف ہے. فرمایا مدارس دینیہ، یہ کہف ہیں. جو مدارس دینیہ سے تعلق رکھنے والا ہوگا ایک کہف میں آ جائے گا، ایمان کو بچا لے گا. چوتھا فرمایا تبلیغی جماعت، اس کام سے وابستہ ہونے والا ایک کہف میں آ جائے گا جس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. اور پانچواں فرمایا کہ یہ اللہ والوں کی خانقاہیں، یہ مشائخ کی نسبتیں اور یہ ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ جوڑ، یہ ایک ایسا کہف بن جائے گا جو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور اپنی نسلوں کو بھی بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کہنا سننا قبول فرمائے اور آخرت سے پہلے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الامی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ظاہر میں بھی بندے، حقیقت میں نہایتی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما. رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کی تقوی عطا فرما. رب کریم دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما. اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما. اے کریم آقا کشمیر اور اہل کشمیر کی مدد فرما. پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں. رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیت اجمعین. آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.